والے محمد، بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ قدم بقدم ہیں اور ہمارے پورے پاکستان کو انٹرنیشنلی آپ ہر چیز کی آگاہی دے رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے پٹیشن دیجیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 لائی تھی حکومت، جس سے پہلے آرڈیننس لائی تھی جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس پہ اسٹے آرڈر گرانٹ ہوا تھا، تو وہ چیف صاحب نے ایڈمٹ کیا، اس پہ نوٹسز کیے اور سرکار سے جواب طلبی کی اور نیکسٹ ویک کے لیے فکس کیا۔ دوسری پٹیشن ہماری تھی، اس کے اندر جناب جو ہم نے 151 الیکشن ایکٹ چیلنج کیا ہوا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ، اور ساتھ اس کے آرڈیننس والے بھی تھے، تو اس کے اوپر آرگومنٹس میں ہماری طرف سے کنکلوڈ ہوئے ہوئے تھے۔ آج رسپونڈنٹ نمبر 3 جو ہمارے ہارے ہوئے نوٹیفائڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو طرف سے آج آرگومنٹس ہوئے، کل ای سی پی کے لیے آرگومنٹس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اس کے علاوہ ہماری ایک پٹیشن تھی، جو پٹیشن تھی ہماری چل رہی ہے آگے الیکشن ٹریبونل کے اندر، اس کے اندر کیونکہ آپ نے دیکھا اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جب تک یہ اوپر والی ڈیسائیڈ نہیں ہوگی تو نیچے اس کے اوپر سے آرڈر کرنا، تو وہ ٹریبونل نے کہا چلے آج لگی ہوئی ہے تو 3 دن میں آگے ڈیسائیڈ ہو جائے گی، نیکسٹ وینسڈے اس پہ ڈیٹ آ گئی۔ تو یہ ساری آج کی کاروائی تھی اور انشاءاللہ ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے میں اور فتح حق کی ہوگی، اور ہم آخری دم تک لڑیں گے جی حقیقی آزادی کے لیے، آپ لوگوں کی امانتوں کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے ہم لیگل فائٹ جاری رکھیں گے۔ علی بخاری صاحب، آج کچھ اس طرح کے بھی ریمارکس ہے انڈیا کیا ہے موثر عدالت نے کہ لارجر بینچز کی دیا جائے گا اس معاملے جی، اس کے اوپر یہ تھا کہ ایک کوشچن یہ ریز ہوا تھا کہ جی کیونکہ چیف جسٹس سے کنسلٹیشن جو ہے وہ لازمی عنصر ہے کسی سٹنگ جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، تو چیف جسٹس اب خود سن رہے ہیں، تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ سر کل آپ کا آرڈر آ جاتا ہے، ہماری فیور میں آ جاتا ہے جی جو بھی، تو کل اس کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ کیونکہ خود اس پہ کنسلٹنسی ہے تو آپ کا مینڈیٹری ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے آپ نے فیصلہ ایسا کیا، اس کے لیے اگر لارجر بینچ بنائیں تو اس کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جی صاحب نے خود ہی اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر سوچوں گا، کیونکہ ابھی اور کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے اسلام آباد کی طرف سے الیکشن ایکٹ چیلنج نہیں کیا گیا تھا، میری ہی پٹیشن تھی، انہوں نے کہا باقی 2 کی بھی اگر آ جاتی ہیں تو میں پھر اکٹھا کر کے ان کو اور اس کے بعد ایک ہی آرڈر کر کے تو لارجر بینچ کی طرف سے۔ علی بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں اس وقت، بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا ہے پارلیمنٹ میں، یہ پارلیمنٹ میں کیوں لگایا گیا ہے بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر لگاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف پارلیمنٹ کی ایک چھوٹی سی کارنر میں بیٹھ گئے ہیں اور ایک احتجاج کی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کیمپ لگا رہے ہیں؟ گور اس کا جواب تو پارلیمنٹرینز دیں گے جنہوں نے وہاں لگایا ہے، کیونکہ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کل 6 بجے تک میں یہاں پر تھا، جو ہیبس کارپس پٹیشن تھی جو ہماری پی ٹی آئی کی دفتر کے اوپر ریڈ کیا گیا اور 32 لوگوں کو اٹھایا گیا، خواتین کو بھی رات ساری جیل میں رکھا گیا، ولاد میں رکھا گیا، اور وہ ساری کے سارا آرڈر بھی اپلائی کیا، اس میں پتا آپ کو چیف صاحب نے کل 6 بجے تک پی آئی جی آپریشن کو بلا کے ایف آئی اے کو بلا کے اس پہ کمپرینسو آرڈر کیا۔ سو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابھی کچھ بات نہیں کر سکتا، ہاں ابھی ایسے جاؤں گا کہ پارلیمنٹرین سے بات کر کے تناقض کروں۔ اچھا علی بخاری صاحب، آپ نے روف حسن کی طرف سے بھی وہاں پر جرا کی، آپ نے دلائل دیے، یہ بتائیے گا اس کا اب کیا اسٹیٹس ہے؟ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہوا ہے، وہ کیس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ جی، پوری امید ہے کہ جو روف حسن صاحب کی گرفتاری ہے وہ الیگل گرفتاری ہے، اس میں 2 روز کا ریمانڈ دیا گیا تھا، 2 روز کل پورے ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ مین میں جو 2 خواتین تھی ہماری پی ٹی آئی امپلائیز جو تھی، ان کو جو اٹھایا گیا تھا ان کے کیونکہ کل ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، ان کو ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا، ان کی کسٹڈی جو ہے فزیکل کسٹڈی پولیس کے حوالے ایف آئی اے کے حوالے نہیں کی گئی تھی، ان کی ضمانت آج ہم نے لگا دی ہے اور صبح کے لیے اس کے اوپر نوٹس فکس ہو گیا۔ لاسٹلی عطا طاہر نے رات حمید مرزا کے پروگرام میں کہا کہ روف حسن 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے دشمن ایجنسیز کے ساتھ رابطے ہیں، ہمیں اس کا سراغ ملا ہے، وہ اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں، ملکی سالمیت کے خلاف ٹویٹ کرنے میں ان کا کردار ہے، آپ ان کے وکیل ہیں، کیسے رسپانس کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکارڈ کے مطابق ہے، جو ہمیں کل میجسٹریٹ صاحب نے ریکارڈ دکھایا اوپن کورٹ کے اندر ان کے کونسلس کو، ان کے سامنے ایسی کوئی چیز اس پہ تھی نہیں، ریکارڈ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ طاہر صاحب کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، کون سے فتوے لاتے ہیں، کون سا ان کے پاس جن ہے، کون سی وہ کہانیاں کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں جو خواب میں آتا ہے صبح کے کہہ دیتے ہیں، ان کی بات کو میں نے سیریس کبھی نہیں لیا، کیونکہ اس کی ریزن یہ جو طاہر صاحب بات کرتے ہیں اگلے دن انہی کا کوئی نہ کوئی سینئر منسٹر، انہی کی پارٹی کا کوئی ان سے سینئر آدمی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ کون سی ایگزامپل شروع کروں؟ پارٹی بین کی ایگزامپل سٹارٹ کروں؟ انہوں نے کہا بین لگا رہے ہیں ہم، اگلے ہی دن ساگڈار صاحب نے کہا جی ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ تو طاہر صاحب نے ہم کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جس تنخواہ پہ لگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ان کو ڈسکس کرنے کے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات ڈسکس کرنی چاہیے، یا وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی جواب دیا جائے، امیچور اور لاجیکل بات ہوتی ہے ان کی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات۔ اچھا سر، آپ کے جو سینٹرل آفس سیل کیا گیا ہے، جس میں ڈی سی صاحب نے آپ کا سیل کیا، اس میں انہوں نے ایک مدعا اٹھایا کہ آپ کے سینٹرل آفس کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، وہ وائرنگ تو واقعی تو ٹھیک نہیں ہے، کیا وجہ ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی ایسا؟ اب جس ملک کا ڈپٹی کمشنر وائرنگ چیک کرنے چلا گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے کسی شہر، کسی بلڈنگ، کسی کھوپڑی کے اندر بھی نہ آگ لگنی چاہیے، نہ چھتوں سے پانی آنا چاہیے، نہ اس کے انجینئرنگ فور ڈور ہونے چاہیے، نہ ہی کوئی لیگل آکوپیشن ہونی چاہیے۔ سو بات یہ ہے کہ ایوری ون نوز کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنے عہد کا، اپنے اختیارات کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایز اے سالمیت کے لیے عہد اٹھایا ہوا ہے، ملک ہمارا ہے، اور ان لوگوں کے وہ ڈی سی، مطلب ڈی سی ہے کیا؟ ڈپٹی کمشنر کا کام کیا؟ سرو کرنا ہے لوگوں کے لیے، وہ عوام کا حقیقی ملازم۔ آپ چلے جائیں ڈی سی آفس میں، آپ کو اندر کوئی جانے دے گا؟ یہ تو صورتحال آ گیا۔ اسی نظام کی تبدیلی چاہیے، اسی سے حقیقی آزادی چاہیے کہ یہ جو عوام کے خاتم ہے، عوام کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو
وہاں پر خود پیش ہونا چاہیے آپ پاس، نہ کہ آپ کو کے کھانے چاہیے وہاں کا۔ بہت شکریہ علی بھائی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔